خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، اس زمانے کے حالات واقعات کے حوالے سے جرمیہ سیریز، اور آج اس کا 29واں پروگرام ہے۔ عزیز و خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ کلام کو سنتے رہیں، ان پروگرام سے برکت پاتے رہیں، اور کلام پاک کے ان حصوں کو بھی پڑھتے رہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں جنہیں نارملی کمپلیکس یا مشکل ہونے کی وجہ سے نہیں سیکھا جاتا، لیکن ہم ان ساری باتوں کو آسان کر کے، ایزی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، سیکوینس میں، آرڈر سے، ترتیب سے۔ اور کل ہم نے یرمیہ کے 13ویں اور 35ویں باب کو دیکھا اور سیکھا، اور آج ہم 4، 5، 6 اور 7ویں باب کے جو لیسنز ہیں ان کو سیکھنا شروع کریں گے۔ اگرچہ ان سارے ابواب کو، چاروں ابواب کو ہم ایک ساتھ نہیں سیکھ سکتے، لیکن یہ ایک آرڈر میں ہے۔ اور ان آرڈر کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہویکیم جس نے ان کا آرڈر خراب کیا تھا، ان کو آگ میں پھینکا تھا، جب یرمیہ نے اپنے اسکرائب جو اس کے لیے لکھتا تھا، باروک، اس کے ہاتھ خداوند کا کلام اسے بھیجا، تو اس نے خداوند کے کلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ اس کے 5th ایئر میں، جی ہاں، یہویکیم نے 11 سال 11 ایئرز بادشاہی کی۔ اور میں نے اس کے حوالے سے گزشتہ 2 پروگرامز میں آپ کو بتایا کہ مصر نے اس کو ری انسٹیٹ کیا تھا وہاں پر، اس کے بھائی کو ہٹا کر، اور ان 11 سالوں میں بابلی بھی آ جاتے ہیں، وہ مصر کا تعلق بھی جو ہے وہ یہودا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور پھر یہ اپنی سلطنت کے جو آخری 3 سال ہیں اس میں بابلیوں کو خراج، ٹیکس دینا شروع کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اس کی سلطنت کے قوم یہودا کے لوگ اسیری میں جاتے ہیں، تو ایک ساتھ اسیری میں لوگ نہیں گئے تھے، ٹکڑوں میں، مختلف سیکشنز میں ہو کر گئے تھے۔ اور جو 3rd ایئر ہے اس میں جو لوگ جاتے ہیں ان میں ڈینیل اور صدرک اور میشک اور عبدالنجو جیسے بڑے لوگ ہیں، جن کے حوالے سے ہم پھر ڈینیل کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں۔ اور جو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے آگے تفصیل سے، لیکن یہ کہ 5th ایئر میں جب یہ خداوند کا کلام جو ہے آگ میں پھینکتا ہے، بیان اسی وقت کسدیوں کے ملک میں، بیبلونینز کے ملک میں صدرک اور میشک اور عبدالنجو بھی آگ میں پھینکے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور وہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وہاں پر 3 پھینکے جاتے ہیں، اور بابل کے بادشاہ کو کتنے نظر آتے ہیں؟ 4۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں وہاں پر خداوند ہمارا منجی بھی نظر آتا ہے، جو کہ خود زندہ کلام ہے۔ جس وقت زندہ کلام، خدا کا زندہ کلام یہاں یہودا میں، یروشلم میں آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ So I'll tell you very interesting things about these۔ میں جرمیہ 4 چیپٹر کے حوالے سے اس کی پہلی کچھ آیات پڑھتا ہوں، اور پھر ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے، پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ خداوند یرمیہ کی معرفت فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، اگر تو واپس آئے تو خدا فرماتا ہے، اگر تو میری طرف واپس آئے اور اپنی مکروہات کو میری نظر سے دور کرے تو آوارہ نہ ہوگا، اور اگر تو سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خداوند کی قسم کھائے تو قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی اور اس پر فخر کریں گی۔ آمین۔ دیکھیے کس طرح خداوند کی آرزو کیا ہے کہ خداوند کے لوگ اس کو واپس آ کر اپنا خدا مانیں۔ یہی ہم نے کل 35ویں اور 13ویں باب میں بھی سیکھا۔ خداوند نے ان کو رقابیوں کی مثال دی، جن کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے میں نہیں پینی، ان کے لیڈر کی جانب سے، جو نومیڈک لائف سٹائل کرتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، اور خداوند ان کی مثال دے کر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ اپنے دنیاوی لیڈر کی بات کتنی جانفشانی سے مانتے ہیں، وہ جو مر گیا ہوا ہے، لیکن میں تو زندہ خدا ہوں، تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اور اس نے تو ایک دفعہ کہا، میں تو بارہا اپنے نبیوں کی معرفت تمہیں اپنا کلام دیتا ہوں اور اپنی جانب رجوع کرنے کی، اپنی آواز کا شنوا ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ عزیزو، آج بھی یہی بات ہے کہ خداوند مختلف نبیوں کے وسیلہ سے، مختلف سورسز کے استعمال کرتے ہوئے، اپنے پاک کلام کی جانب آپ کی توجہ دلاتے ہوئے آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی آواز کے شنوا ہوں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، دنیا کو، دنیا کی سوچوں کو جو کہ شیطان ابلیس کی تاریکی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، اسے خداوند کی روشنی سے بدلیں۔ دیکھیں
جرمیہ 4:4 میں خداوند کہتے ہیں یہودا کے لوگوں، یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کراؤ، ہاں اپنے دل کا ختنہ کرو، تا نہ ہو کہ تمہاری بادامالی کے باعث سے میرا قہر آگ کی مانند شعلہزن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجھا نہ سکے۔ دل کا ختنہ جو ہے وہ کوئی نئے عہد نامے کا یا کوئی نئی تعلیم نہیں ہے۔ خداوند شروع سے دل کے ختنے کی یعنی دل کی تبدیلی کی، آپ اندر سے تبدیل ہوں۔ صرف کام بھی جو کوئی لوگ کرتے ہیں وہ کاموں کی خاطر نہیں بلکہ خداوند کی مرضی کو اگر پورا کرنے کی خاطر نہیں کرتے then it's nothing۔ خداوند کی بات کو ماننا دل سے، اس کو دل کا ختنہ کہتے ہیں۔ بٹ پیپل ان دوز ڈیز اینڈ پیپل ان دس ڈے، لوگ اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی خداوند کے کلام کو، خداوند کو ہلکا لیتے ہیں۔ اور یرمیہ 4 باب کی 10ویں آیت میں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ تلوار جان تک پہنچ گئی ہے، لیکن ان لوگوں کو دغا ہوئی ہے، دھوکا ہوا ہے۔ کن لوگوں کی معرفت؟ وہ جو جھوٹے نبی، جھوٹی لیڈرشپ، جھوٹے مذہبی ٹھیکیدار اس وقت تھے جو کہتے تھے سب ٹھیک ہے، آپ ہماری بات کو سنیں، ہمارے طریقہ پر چلیں، ہماری انٹرپریٹیشن کو دیکھیں، اور خداوند کے کلام سے لوگ لا تعلق رہے۔ دیٹ از وائی ان ہوسیہ 10:12 خداوند کہتے ہیں کہ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو، اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ پر تم نے شرارت کا ہل چلایا، بدکرداری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا۔ لوگ خداوند کے کلام کی صداقت کو بھول کر دنیاوی، مشہور اور معروف پر مذہبی لیڈرز کو سننا پسند کرتے ہیں۔ جرمیہ کے 4 چیپٹر میں آگے ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح نبوکد نظر کے آنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ نبوکد نظر کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ آپ یرمیہ کے 4 باب کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند 12ویں آیت میں یرمیہ کی معرفت فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، وہ بے شعور بچے ہیں، امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں تو ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے۔ کیوں یہ لوگ احمق ہیں؟ کیوں یہ لوگ بے وقوفی کرتے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کو امتیاز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ خداوند کے کلام سے دور ہے۔ پھر ہم ہوسیہ ہی کی کتاب کے 4 باب کی 6 آیت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند وہاں پر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ خداوند کے لوگوں کو شعور نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو امتیاز کرنا نہیں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تم نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تم کو رد کر دوں گا تاکہ تم میرے حضور کاہن نہ ہو، چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ عزیزو، خدا ان کا کلام بڑا واضح ہے، کلیئر ہے، صاف ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا ان کے کلام کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی شریعت کو دل سے ماننا، اس میں زندگی ہے، اس میں نیکوکاری ہے، اس میں صداقت ہے۔ اور ان آیات، ان ابواب کے حوالے سے ہم گھنٹوں سیکھ سکتے ہیں، but this theme continues in chapter 5 as well۔ اگر ہم اب جرمیہ 5 کو دیکھیں تو ہمیں اس کی پہلی 2 آیات بہت زیادہ انکریڈیبل نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے عزیزو کہ کل میں آپ کے ساتھ سدوم اور عمورہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، جن کا خداوند ریفرنس دیتے ہیں 35ویں اور 13ویں باب میں اور بارہا مختلف جگہوں پر۔ اور سدوم اور عمورہ کا گناہ کیا تھا کہ وہ ہر قسم کی امورالٹی، برائی، بدی میں تھے، اور میں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ دیور ہاٹی، دیور پراؤڈ، مغرور تھے، متکبر تھے۔ پر جب خداوند ان کے حوالے سے باپ ابراہیم سے بات کرتے ہیں تو باپ ابراہیم نے اس بات پر راضی کر لیتے ہیں کہ اگر اس شہر میں 10 راست باز بھی ہوئے تو آپ اس شہر کو چھوڑ دیجیے گا، اس پر اپنا قہر، اپنا عذاب، اپنی ججمنٹ مت نازل کیجیے گا۔ خداوند کہتے ہیں اگر اس میں 10 راست باز ہوئے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ عزیزو، یروشلم کے حوالے سے دیکھیے خداوند کیا کہتے ہیں۔ اب یروشلم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو، اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا۔ کوئی آدمی، ایک آدمی۔ خداوند یروشلم کو تو بچانے کی خاطر ایک آدمی تک بھی مان لیتے ہیں کہ کوئی ایک ہوتا تو میں یروشلم کو چھوڑ دیتا۔ That is how disgusting Jerusalem has become۔
اتنا زیادہ زوال پذیر ہو چکا ہے یروشلم کہ وہاں پر ایک شخص بھی نہیں ہے جو کہ خداوند کی نظر میں راست باز ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے گناہوں کے علاوہ ون آف دا بگیسٹ سن واز کہ یہ لوگ خداوند کے سبت کو نہیں مانتے تھے۔ شمیتا یہ جو 7واں سال خداوند نے کہا تھا کہ میں 6 سال میں آپ کو ڈبل بلیسنگ دوں گا، زیادہ برکت دوں گا تاکہ آپ کو 7ویں سال کام نہ کرنا پڑے، اس کو بھی یہ بھول چکے تھے۔ اور یہ کوئی لیپ آف فیتھ نہیں تھا، یہ کوئی آپ نے اپنی طرف سے ایمان کا بڑا قدم نہیں اٹھانا تھا۔ 6 سال میں جب آپ کو زیادہ برکت مل رہی ہے تو وہ نشان تھا کہ آپ 7ویں سال میں آرام کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آج بھی جب اگر آپ کو زیادہ برکت ملتی ہے، مے بی گاڈ از آسکنگ یو کہ آپ اس برکت کو استعمال کریں اور خداوند کے حضور وقت گزاریں، خداوند کے ساتھ فیلوشپ کریں، کیونکہ خداوند کی یہی مرضی ہے کہ خداوند اور آپ وقت گزاریں۔ مگر آپ جانتے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی جو لوگ خداوند کا کلام، جسے لوگ غالباً سخت کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو خداوند کی مرضی تو بتاتا ہے لیکن ان لوگوں کی برائیاں بھی بتاتے تھے، یرمیہ، وہ خداوند کا انکار کرتے ہیں۔ جرمیہ 5:11-14 میں آگے لکھا ہے کہ یہ خداوند کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر ہرگز آفت نہیں آئے گی اور تلوار اور کال ہم کو نہ دیکھیں گے۔ اور یہ نبی یعنی یرمیہ جو ہیں، جو خداوند کا کلام دے رہے تھے اور جو ان سے پہلے دیتے تھے، وہ ہوا ہو جائیں گے اور کلام ان میں نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بھسم کر دے گی۔ عزیزو، پاکستان، ہندوستان اور مشرقی ممالک میں تو اپنی طور پر مسیحوں پر عذاب اور عذاب اور ججمنٹ شروع ہو رہی ہے، لیکن وہ ممالک جو مغربی ممالک ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو مسیحت کے نام پر اٹھے، بڑے، پھلے پھولے، جن کو خدا نے بلیس کیا، وہ بھی اگر خداوند سے دور ہو رہے ہیں تو the sad reality is کہ they are going to be judged as well۔ کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے ہم ترقی یافتہ ہیں، then they don't realize کہ everything is with God۔ جیسے ٹاور آف بیبل تھا، بابل کا جو بڑا برج لوگوں نے بنایا اور کہا کہ یہ ہماری انجینئرنگ ہے اور ہمارا کام ہے، وہ اگر ایسے لوگ کہیں پر بھی ہیں، چاہے مشرقی ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، پیپل مسٹ ریئلائز کہ ترقی نہ مغرب سے آتی ہے نہ مشرق سے، بلکہ خداوند کی جانب سے آتی ہے۔ اور خداوند کو پہچاننے میں، خداوند کے ساتھ وقت گزارنے میں آپ کی مزید ترقی، آپ کی مزید بلیسنگ چھپی ہوئی ہے۔ خداوند جرمیہ کے 5 چیپٹر میں یہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں۔ میں اس کی کچھ آیات آپ کے لیے پڑھے بھی دیتا ہوں، جہاں پر ان لوگوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے سرکشی کی، دور ہو گئے، انہوں نے اپنے دل میں نہ کہا کہ ہم اپنے خداوند خدا سے ڈریں جو پہلی اور پچھلی برسات وقت پر بھیجتا ہے اور فصل کے مقررہ ہفتوں کو ہمارے لیے موجود کر رکھتا ہے۔ تمہاری بد کرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا، کیونکہ میرے لوگوں میں شریر پائے جاتے ہیں، وہ پھندا لگانے والوں کی مانند گھات میں بیٹھتے ہیں، وہ جال پھیلاتے اور آدمیوں کو پکڑتے ہیں، جیسے پنجرہ چڑیوں سے بھرا ہو ویسے ہی ان کے گھر مکر سے پر ہیں۔ بس وہ بڑے اور مالدار ہو گئے، وہ موٹے ہو گئے، وہ چکنے ہیں، وہ برے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، وہ فریاد یعنی یتیموں کی فریاد نہیں سنتے تاکہ ان کا بھلا ہو اور محتاجوں کا انصاف نہیں کرتے۔ And the whole thing doesn't get any help by false prophets۔ یہ ساری جو بری فضا ہے، اس میں ایسے مذہبی لیڈرز جو اپنے بزنسز، اپنے چینلز، اپنی سو کالڈ کلیسیائیں جن کو وہ فلرشڈ کہتے ہیں، جن کو وہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ہک کرنے کے لیے وہ خداوند سے، خداوند کے کلام سے تو دور رہتے ہیں، مگر دنیاوی باتوں میں، دنیاوی خوشحالی کے حوالے سے خوب جھوٹے نشان دکھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اور اس وقت بھی ایسے لوگ تھے۔ خداوند فرماتا ہے 29ویں آیت سے میں آگے پڑھ رہا ہوں یرمیہ کے 5ویں باب کی، کہ میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا، اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ ملک میں ایسے حیرت افزا ہولناک باتیں کرتے ہیں، نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں، کاہن ان کے وسیلہ سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ عزیزو، یہ وہ خراب صورتحال ہے، سیڈ سچویشن ہے جس میں اس وقت کے لوگ گرفتار تھے کہ وہ اپنی حالت کو پسند کرنے لگ گئے تھے۔ کیا آج بھی ایسا تو نہیں؟
وہ مسیحی قوم جو زوال کا، انحطاط کا، پریشانیوں کا شکار ہے، کیا وہ اپنی سچویشن پہ، حالت پہ راضی ہے؟ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، مشرق میں، مغرب میں، لیکن کیا خدا سے دوری، خدا کے کلام کی حقیقت سے ناواقفیت قوم یہودا کو، قوم اسرائیل کو تباہی، زوال، اسیری کی جانب نہیں لے گئی؟ کیا یہ آج بھی ایسا نہیں کرے گی؟ خداوند آج بھی یہی سوال کر رہے ہیں۔ میری لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں، اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ عزیزو، اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں تاکہ وہ جو دروازے پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ آ کر فیلوشپ کرے، وگرنہ بہت دیر ہو جائے گی۔